بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ پیارے بچے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامی مہینوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنوری، فیبرری، مارچ، یہ جتنے بھی مہینے ہیں یہ سب گریگورین کیلنڈر کے مہینے ہیں اور یہ 12 مہینے ہیں۔ اسی طرح اسلامی کیلنڈر میں محرم، صفر، ربیع الاول یہ تمام 12 مہینے آتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، دین اسلام کی جانب بلایا، اچھی اچھی باتیں بتائیں، تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے پھر مکہ چھوڑ کر مدینے کی جانب چلے گئے۔ اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسلامی ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہجرت کے بعد سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک کیلنڈر کو قمری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی مہینے کی ابتدا چاند نظر آنے کے بعد ہوتی ہے۔ چلیں پیارے بچوں، اب اسلامی مہینوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلا محرم، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاول، چھٹا جمادی الآخر، ساتواں رجب، آٹھواں شعبان، نواں رمضان، 10واں شوال، 11واں ذی القعدہ، 12واں ذی الحجہ۔ اب سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے اسلامی مہینوں کا؟ وہ ہے ماہ محرم۔ جس طرح دوسرے لوگ اپنے سال کا آغاز خوشیاں منا کر کرتے ہیں، تو ہم لوگ ماہ محرم میں امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 10 محرم روز عاشوراء امام حسین اور ان کے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا تھا، تو اس لیے ہم اس مہینے میں غم مناتے ہیں۔ یہ ہمارے غم کے ایام ہیں، ایام عزا ہیں۔ پھر دوسرا مہینہ ہے صفر۔ ماہ صفر میں اہل بیت علیہ السلام نے مصیبتیں اٹھائیں، ان کو بہت دکھ ہوا، انہیں بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور اس مہینے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم امام حسین علیہ السلام کا چہلم مناتے ہیں۔ یہ وہ واحد امام ہیں جن کا ہم چہلم کرتے ہیں، اور چہلم کو اربعین بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے ربیع الاول۔ ربیع کے معنی بہار، اور اس مہینے میں بہت اہم ایونٹس ہیں۔ وہ کون سے؟ سب سے پہلا ایونٹ جو آیا تھا اس مہینے میں وہ ہے 9 ربیع الاول۔ اس دن ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ امام بنے تھے، یعنی کہ ان کی امامت کا آغاز ہوا تھا۔ پھر آتی ہے 17 ربیع الاول۔ اس دن 2 معصوموں کی ولادت ہوئی۔ وہ کون تھے؟ ایک ہمارے آخری پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے امام جعفر الصادق علیہ السلام۔
پھر ہے ربیع الثانی. ربیع الثانی میں ہم امام حسن العسکری یعنی کہ ہمارے 11ویں امام کی ولادت مناتے ہیں. پھر ہے جمادی الاول. جمادی الاول میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوتی ہے. پھر کون سا مہینہ آتا ہے؟ جمادی الثانی. اس مہینے میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت آتی ہے. پھر آتا ہے رجب. آپ کو معلوم ہے جنت میں ایک نہر کا نام رجب ہے جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور اس مہینے میں ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. پھر آتا ہے ماہ شعبان. ماہ شعبان میں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ جو ان کے اہل بیت ہیں جیسے کہ حضرت عباس، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، جناب قاسم اور بہت سارے اہل بیت، جتنے بھی اہل بیت ہیں ان کی ولادت ہوتی ہے ماہ شعبان میں. اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کس کی ولادت ہوتی ہے؟ جی ہاں، ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کی ولادت ہوتی ہے ماہ شعبان میں. پھر آتا ہے ماہ رمضان. جی ہاں، ماہ رمضان آپ کو معلوم ہے یہ رمضان کس کا نام ہے؟ رمضان اللہ کا نام ہے. اور اس مہینے میں کیا ہوا تھا؟ قرآن مجید نازل ہوئی تھی. اور اس مہینے میں ہم مسلمان کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. اور اس مہینے میں ایک معصوم یعنی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی تھی. پھر آتا ہے ماہ شوال. جی ہاں، جب ماہ رمضان ختم ہوتا ہے اور جب ماہ شوال کا چاند نظر آتا ہے اور فرسٹ ماہ شوال کو ہم کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں. کون سی عید؟ عید الفطر. پھر آتی ہے ماہ ذی القعدہ. ماہ ذی القعدہ میں ہم کس کی ولادت آتی ہے؟ جی ہاں، امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بہن بی بی معصومہ قم کی بھی ولادت ہوتی ہے. پھر آ جاتا ہے ماہ ذی الحج. آپ کو پتہ ہے اس مہینے بھی ہم لوگ ایک عید مناتے ہیں اور اسپیشلی بوائز کے لیے بہت خاص عید ہوتی ہے. وہ کون سی ہے؟ عید الاضحیٰ. اور اس مہینے میں مسلمان بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں. حجاج اکرام ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، بہت ساری عبادت کرتے ہیں. اور پھر آتا ہے ایک بہت بڑی عید آتی ہے اس مہینے میں اور وہ کیا ہے؟ عید غدیر. اور اس کے بعد ایک اسپیشل سی عید آتی ہے. جی ہاں، عید مباہلہ، جس میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو سب سے بیسٹ دین ہے وہ کون سا ہے؟ دین اسلام ہے. دین اسلام کی فتح کا دن ہے. اور دنیا کو پتہ چل گیا تھا کہ پنجتن پاک کون ہے اور کتنی ان کے پاس پاور ہے. تو پیارے بچوں، ہم ماہ ذی الحج میں 3 عیدیں مناتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.